احمدی دوستو، ہم بات کر رہے تھے ذل اور بروز پر۔ ذل اور بروز کے جس طرح سے احمدی حضرات، آپ کے مربی صاحب یا جو عالم تھے، وہ جو اس کی تشریح اور تعویل کر رہے تھے، اس میں انہوں نے یہ بھی فرمایا، یہ جناب مبشر کالم صاحب نے، کہ ذل کہتے ہیں سائے کو اور بروز کہتے ہیں عکس کو۔ اب اس کے لیے انہوں نے بروز کی مثال اس طرح سی کہ انسان شیشے کے اندر جب دیکھتا ہے تو وہ خود ہی ہوتا ہے، اور اس کی جو شبیہ آتی ہے، اس کا جو عکس اس کے اندر آتا ہے، وہ بین ہی وہی ہوتا ہے۔ اس کی مثال انہوں نے یہ دیتے ہوئے کہ جو اصل وجود ہے، اس نے جو ٹوپی پہنی ہو، اس کا جو رنگ ہے، وہ شیشے میں جو اس کا عکس آئے گا، اس میں وہی چیز دکھائی دے گی، وہ بھی بالکل، مطلب وہ کہہ رہے تھے کہ صفاتی طور پہ وہ ویسا ہی ہے۔ یہاں پہ جو ایک پوائنٹ صرف میں ان مولانا صاحب کی توجہ کے لیے کہ وہ تھوڑا سا اس پہ غور کریں کہ کوئی سایہ اور کوئی عکس نہیں بنتا جب اصل نہ ہو یا وجود نہ ہو۔ جب ایک مٹیریل چیز ہوگی، جب ایک اصل وجود ہوگا، تو اس کا عکس بنتا ہے اور اس کا سایہ بنتا ہے۔ سائے کا یا عکس کا اپنا وجود کوئی نہیں ہوتا۔ جہاں پہ وہ اس چیز کو مرزا صاحب اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے مطابقت دے رہے ہیں اور اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو یہاں پر دو انڈیپینڈنٹ، دو وجود ایسے ہیں جن کی اپنی حیثیت مسلمہ ہے، اور اگر آپ تشبیہتاً بات کر رہے ہیں، جیسا کہ اکثر جماعت کہا کرتی ہے کہ دیکھیں جی، اگر کسی کو شیر کہا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شیر نہیں ہو جاتا، اس کی صفات ہو جاتی ہیں۔ آپ اس کو ذل اور بروز کے ساتھ کبھی بھی وہ ملا نہیں سکتے۔ یہ بات یہاں پہ بیٹھتی نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، بالکل صحیح نہیں لگتی۔ ذل کے لیے، بروز کے لیے یہ بات تشبیہتاً کہنی تو ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ ہم نے دو شخصیتیں، دو وجود کو کھڑا کر دیا ہے۔ مرزا غلام احمد اپنی ذات کے اندر ایک وجود ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے اندر ایک وجود ہیں، اور آپ نے اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ آپ نے ان کو محمد ثانی بنا کر، جیسا کہ خود آپ نے یہ کہا ہے کہ جو اصل نے، جو وجود نے ٹوپی پہنی ہوگی، جو اس کا رنگ ہوگا، وہی اس میں نظر آئے گا۔ تو اب آپ دیکھیے کہ مرزا صاحب کی زندگی، ان کا کردار، ان کے احوال اور رسول اللہ کی، آپ صرف ایک چیز کو لے کے کہ مرزا صاحب نے جی چونکہ دعویٰ کیا ہے کہ جی میں رسول اللہ کا خادم ہوں، میں غلام ہوں، میں پیار کرتا ہوں ان سے، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ دنیا میں کتنے دعوے دار پیار و محبت کے، دنیا میں کتنے لوگ، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں لوگ، بلکہ اگر آپ کروڑوں کہہ لیں، جو اس بات کے مدعی ہیں کہ جتنی وہ محبت یا حب رسول جتنی ان میں ہے، کسی میں بھی نہیں ہے، اور وہ لوگ تقویٰ کے مقام پر، معیار پر بھی ہیں۔ یہ آپ کا کہنا سراسر غلط ہے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے، آپ اس کو صحیح نہیں سمجھے۔ آپ یہ اس چیز میں حقیقی دنیا میں اس کی مثال نہیں دے سکتے۔ سمجھانے کے لیے، کسی کو بتانے کے لیے، کسی مسئلے کو سمجھانے کے لیے تو ہو سکتی ہے، لیکن دو حیثیتوں کے درمیان کہ ان کو اسی کے مقام پہ رکھا جائے، وہی کیا جائے۔ جس طرح کہ آپ نے پھر 313 صحابہ قائم کیے، وہی تمام چیزیں کہ مرزا صاحب کی بیوی کے لیے بھی ام المومنین کہا، اور بہشتی مقبرہ بنایا، یہ تمام چیزیں جو آپ کر رہے ہیں، اور پھر اس پر مزید یہ کہ ان کے صاحبزادے دونوں بھائی مرزا بشیر احمد امی اور مرزا بشیر الدین محمود جب کہتے ہیں کہ جس کی چیز تھی اسی کے پاس رہی، کسی دوسرے کے پاس نہیں گئی، تو وہ نبوت کو، محمد کی نبوت کو محمد کے پاس ہی رکھتے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ آپ کی ذل اور بروز کی جو آپ نے مثالیں دے کے سمجھانے کی کوشش کی ہے، یہ
बिल्कुल सही नहीं है, ये कतई गलत है। अहमदी दोस्तों, अब हम एक कि मिर्ज़ा साहब के दौर में और मिर्ज़ा साहब की वजह से, इस पर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि मिर्ज़ा साहब की वजह से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को जितना निशाना बनाया गया, जो आपकी तस्हीक की गई, जो आपको गालियाँ दी गई, इसमें मेरे नज़दीक मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद जो हैं सबसे बड़े मुजरिम ठहरते हैं। गो मिर्ज़ा साहब ने रसूल अल्लाह की शान में कि मैं उनका ग़ुलाम हूँ, आशिक़ सादिक हूँ, मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन उनके किरदार में, उनके कौल व फ़ेल में इतना तज़ाद है कि किसी और शख्स की वजह से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन अल्फाज से नहीं नवाजा गया जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी की वजह से। अब तारीख़ को उठा के देख लीजिए कि रसूल अल्लाह की ज़ात पर तनकीद हुई, रसूल अल्लाह की ज़ात पर लोगों ने बहुत कुछ लिखा, लोगों ने आपसे इख्तलाफ किया, उसमें ईसाई हैं, यहूदी हैं, हिंदू हैं, इन तमाम ने आपकी ज़ात अक़दस से इख्तलाफ किया, लेकिन किसी में ये जुर्रत नहीं हुई कि आपको गालियाँ दी जाती। लेकिन बदकिस्मती से मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी ने जब अपने दौर में ईसाइयों के साथ मुनाज़रे किए और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ईसाइयों का खुद साख्ता खुदा कह के, यसू कह के जो गालियाँ और जो बातें आपको की, उसके लिए आप मिर्ज़ा साहब की किताबें देख सकते हैं। वो किसी से ढकी छुपी नहीं, बहुत दफ़ा ये रेफरेंसेस, हवाले कोट किए जा चुके हैं, इसके लिए किसी हवाले की ज़रूरत नहीं।